جب تک بندہ اللہ کا نہیں بنتا، اللہ کا وفادار نہیں بنتا، اس وقت یہ چیزیں بندے کے لیے نہیں ہیں، کہ اللہ کی ملکیت میں ہیں۔ جب بندہ اللہ کے تابع ہو جاتا ہے، اپنا کل سر سے لے کے پاؤں تک اپنے آپ کو احکام خداوندی کے تابع کرتا ہے، پھر اللہ بھی اس کائنات میں اس کو کچھ تصرف کی اجازت دے دیتا ہے۔ لو بھئی اب تم بھی کچھ کر کے دکھاؤ۔ تو پھر صحابہ کرام نے کر کے دکھایا تھا۔ علا بن حضرمی ایک صحابی تھے، ایک لشکر میں جا رہے تھے، حضرت ابو ہریرہ بھی اس لشکر میں تھے، تو ان کو سخت پیاس لگی، سخت پیاس لگی، پانی ختم، جانور پیاسے، لوگ پیاسے، پیدل سفر ہے۔ وہاں انہوں نے پھر اللہ سے دعا مانگی، وہ تعلق بنا ہوا تھا۔ انہوں نے اللہ کے 4 نام لیے، 4 نام، یا علی، یا عظیم، یا حلیم، یا علیم، یہ 4 نام لیے۔ ہم تیرے راستے میں ہیں، تیرے مسافر ہیں میرے رب، ہمیں پیاس لگی ہے، ہمیں پانی دے۔ تو ابو ہریرہ کہتے ہیں یوں کیا تو بادل آ گیا، ہاتھ منہ پہ پھیرا ہی تھا تو ایک دم بادل آ گیا۔ اللہ کے 4 نام لیے، آپ بھی ذرا لے کے دکھائیں، کچھ بھی نہیں ہونے لگا، کیونکہ تعلق کی بات ہوتی ہے نا، تعلق کی بات ہوتی ہے۔ آپ کا کسی بڑے سے تعلق ہی نہیں، آپ 100 دفعہ اس کو کال کریں وہ نہیں اٹینڈ کرے، مجھے پتہ نہیں، ان نون نمبر، ویسے نہیں امیر لوگ اٹھاتے، ان نون نمبر ہے جی، ختم۔ تو ہم کہیں ان نون نمبر بھی نہ آ جائیں وہاں پہ، کہ جب بندہ اللہ کو پکار، یا علی، یا عظیم، یا حلیم، یا علیم، یہ مسئلہ میرا حل کر، تو بندہ گیا تو ان کو کچھ بھی نہیں ہوا۔ بھائی تعلق بنانا پڑے گا بھائی، تب ہوگا یہ کام۔ اللہ سے تعلق بنانا پڑے گا، اس سے محبت کی باتیں کرنی پڑیں گی، اسے وقت دینا پڑے گا ہمیں، تب وہ اسی صدا پر کام بنا دے گا۔ تو پانی اترا، کہتے ہیں مشکیزیں بھرے، ہم نے غسل بھی کیا، نہائے نہیں تھے کئی دن سے، اسی موسلا دھار بارش میں خوب نہائے، پانی بھرا، جانوروں کو پلایا۔ چلو بھئی ضرورت پوری ہوئی تو آگے چل دیے۔ آگے چل کے وہ ایک جزیرہ ہی تھا، اب پھر آگے پانی آ گیا اور اگلے جزیرے میں جانا ہے، اب کیا کریں؟ میں نے کہا ٹھہرو میں کرتا ہوں۔ پھر انہوں نے اللہ کا نام لیا، اور اللہ کا نام لے کر کہنے لگے سم اللہ وقتحم، چلو پڑھو بسم اللہ اور اللہ وسلام۔ بسم اللہ ہم نے پڑھا، سمینا وقتحمنا، ہم نے بسم اللہ پڑھی، اور ہم نے اپنے گھوڑے ڈال دیے پانی میں، ہمارے گھوڑے پانی کے اوپر چل رہے تھے اور ہم آپس میں بات کر رہے تھے، ہمارے گھوڑوں کے پاؤں بھی گیلے نہیں ہو رہے تھے۔ تعلق کی بات ہے یہ، اللہ سے تعلق بنانا ہمارا، تو ہم بڑے کام اللہ سے کروا سکتے ہیں، اور اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اللہ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے۔ صرف ہمارے مانگنے کی کمی ہے، ہمارے اللہ کی طرف رجوع کرنے کی کمی ہے کہ ہم اس طریقے سے اللہ کو پکارتے نہیں۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے جو شخص یہ چاہتا ہے کہ مصیبت میں اس کی دعائیں قبول ہوں، تو اسے خوشحالی میں اللہ سے دعائیں کرنی چاہیے، صحت کی حالت میں دعا کر لینی چاہیے، بیماری میں کام آئیں گی، اور اللہ نے مال دیا ہے، غنا کی حالت میں اللہ سے خوب دعائیں مانگنی چاہیے، خوب اللہ سے بات کرنی چاہیے۔ یہ اس وقت کام آئیں گی جب لوگوں کے کام نہیں چل رہے ہوں گے، جب پوری دنیا میں کلیان پڑی ہوگی کہ مر گئے، رڑ گئے، مر گئے، کام ہے نہیں، کام ختم ہو گیا، یہ دعائیں پھر اس وقت کام آنا شروع ہو جائیں۔ جوانی میں دعائیں مانگیں گے نا، بڑھاپے میں کام آئیں گی، اور زندگی میں دعائیں مانگیں گے تو موت پر کام آئیں گی ہمیں، اور موت کے بعد کی زندگی میں بھی یہ دعائیں ہمیں کام آئیں گی۔ کہ حضور فرماتے تھے جو شخص خوشحالی میں اللہ کو یاد کر لیتا ہے، اللہ پھر جب وہ بندہ پریشانی میں اللہ کو پکارتا ہے تو پھر آواز آتی ہے، مانوس آواز ہے، اس کی مدد کرو، ہم اس کو جانتے ہیں، یہ ہمیں بہت دیر سے پکارتا ہے، ہم اسے جانتے ہیں۔ اور جو بندہ صرف مصیبت میں اللہ کو پکارے، صرف یا اللہ کہے جب سر پہ کو ڈنڈا پڑے، تو اس وقت پھر کہا جاتا ہے کہ یہ غیر مانوس آواز ہے، ہم اس کو نہیں جانتے، پتہ نہیں کون ہے، یہ غیر مانوس آواز ہے، کبھی سنی نہیں، کبھی بلایا ہی نہیں ہے، اب سر پہ پڑی ہے تو کہتا ہے یا اللہ، لو بھی ذرا پینڈنگ رکھو کام، تھوڑا ٹائم لگنا ہے نا مانگتے مانگتے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں مولانا صاحب بیٹی کے لیے دعا کریں رشتہ ہو جائے، ہم تو سالوں سے مانگ رہے ہیں، مانگنا پڑے گا۔ جب پیدا ہوئی تھی اس وقت مانگنی شروع کرنی تھی نا، اس وقت کی مانگی ہوتی تو آج کام ہو جاتا۔
جب کاروبار شروع کیا نا اسی وقت سے دعائیں منگواؤ۔ ہم اپنے کاروبار کا افتتاح میوزک سے کرتے ہیں، اس سے بڑی تباہی اور کوئی نہیں۔ میوزک سے کرتے ہیں، یہاں پہ افتتاح ہوتے ہیں نا پیچھے مارکیٹ میں دکانوں کے، تو ساری رات وہ ہمارا سر کھاتے رہتے ہیں، فل اونچی آواز میں، ڈی جے لگایا ہوتا ہے اور گانے اور پتہ نہیں کیا، اور ہلا گلا ہو رہا ہوتا ہے۔ اور خانہ پوری کرنے کے لیے وہ کسی مولوی صاحب کو بھی بلا لاتے ہیں، جی تسی دعا کرو، مولوی صاحب دعا کر کے او گئے، ساتھ ہی پھر بیس بڑھا کے تو جناب اس کو کر دیا، وہ ساری رات پھر وہی چلتا ہے۔ امام صاحب سے دعا منگوا لی، خیر کی، برکت کی، شادی ہے اور نکاح میں برکت ہو جائے، یہ ہو جائے، وہ دعا مانگ کے فارغ ہوتے ہیں، چلو جی پھر میوزک شروع ہو جاتا ہے۔ مطلب کھوپڑی میں عقل ہی نہیں ہے تھوڑی، ہم وہ کرتے کیا ہیں، ادھر سے کپڑے دھوتے ہیں اور ادھر سے غلاظت پکڑ کر پھر اپنے جسموں پہ ملنا شروع کرتے ہیں۔ یہ غلاظت ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی، اللہ کے حبیب کو یہ چیزیں نظر آتی تھیں، یہ چشم نبوت نے چیزیں دیکھی ہوئی ہیں، یہ غلاظت اور گندگی ہے، یہ دل پہ سیاہ نقطہ ہے جو نظر نہیں آتا، حضور کو آ جاتا تھا۔ تو ہم اپنی کبھی اس طرح کی جہالت کے بھائیوں کام نہ کریں کہ جب بھی کوئی کسی چیز کا، اپنی دکان کا، اپنے کاروبار کا ہم افتتاح کریں، اپنی ماں سے کریں۔ میں تو لوگوں سے کہتا ہوں یار مجھے نہ بلاؤ، اپنی والدہ کو بلاؤ، یار تمہاری ماں نے ٹڈوں دعا کرنی ہے، پیٹ سے نکلے گی دعا، اندر سے کلیجے سے نکلے گی، اور وہ دعا قبول ہوگی۔ گھر میں بوڑھا باپ ہے نا، اسے لے آؤ، چاہے وہ بیمار ہی ہے، بیمار کی بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ سفید داڑھی والے کو دیکھ کے تو اللہ ویسے ہی شرم و شرمی ہو جاتا ہے۔ سفید داڑھی والا جب اللہ سے کہتا ہے نا یا اللہ یہ کر، تو حدیث میں تو اللہ کو شرم آ جاتی ہے کہ اس کی ایک عمر کا حصہ اسلام میں گزرا ہے، اور اللہ کو سب سے زیادہ دینوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ دین صرف اسلام ہی ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اور جو شخص اسلام میں اپنا زندگی گزارتے بوڑھا ہو گیا، کمزور ہو گیا، کمر جھک گئی، سفید ہو گیا، اب وہ اللہ سے کہتا ہے یا اللہ یہ فلاں کام کر، تو اللہ کو حیا آتی ہے، اللہ کو شرم آتی ہے کہ بوڑھا مانگ رہا ہے میں کیسے اس کو رد کروں، دے دیتے۔